الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: انا انزلناہ قرآن عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ حاصل کرو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں عربی کی طرف رغبت دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احب العرب لثلاث، کہ تم 3 وجہوں سے عربی کے ساتھ محبت کرو. پہلی وجہ لأنی عربی، کہ بے شک میں عربی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی. والقرآن عربی، اور قرآن مجید کی زبان عربی. وکلام اہل الجنت عربی، اور اسی طرح اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے. تو ہم نے عربی کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سیکھنا ہے. ہم نے عربی کو نیک نیتی سے سیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم نیک نیتی سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی ہم دین کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھیں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا فری کورس ہے، اس میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے، بلکہ یہ فری کورس آپ کو کرایا جا رہا ہے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کورس میں دل لگی سے حصہ لیں. دوسری بات، یہ قرآن یعنی کہ اس میں ہمارا دین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا: تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم. تم عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ تمہارا دین عربی میں ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور وہ بات قرآن مجید میں موجود نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم چلتا ہوں. جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو دین میں 1 قدم چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 قدم چلاتا ہے. جو دین میں چلتا ہے یعنی دین میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں دوڑاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے عربی زبان کو دین کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ تو ایک عربی زبان بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک نیتی سے سیکھنا ہے۔ یہ میں نے یہ بتایا کہ یہ سب سے بڑی زبان ہے الفاظ کے اعتبار سے، اور قدیم زبان بھی ہے۔ یہ جو انگریزی زبان ہے، انگریزی زبان خود بننے میں یہ عربی زبان کی محتاج تھی۔ بہت زیادہ ایسے الفاظ ہیں جن کو انگریزی میں استعمال کے لیے عربی سے لیا گیا۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ایک دو الفاظ نہیں ہیں، وہ ہزاروں الفاظ ہیں، ہزاروں میں موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ یہ جو انگلش میں استعمال ہوتے ہیں یہ عربی سے لیے گئے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے یعنی کہ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، عربی سے انہی الفاظ کے ساتھ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے الکحل ہے، اسی طرح کیمیا ہے، لفظ الجبر ہے، اور بھی بہت زیادہ ایسے الفاظ ہیں جن کو عربی سے نکال کر انگریزی کے طرز پر جس کو بنایا گیا ہے۔ جب یہ انگریز اندلس کے راستے سے داخل ہوا تھا، اس وقت انگریز بہت سے جانوروں اور بہت سی چیزوں سے واقف نہیں تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کافی زیادہ الفاظ جو عربی سے لے کر انہوں نے انگلش میں استعمال کرنا شروع کیے۔ مثلا یہ قطن کا جو لفظ ہے، قطن عربی میں بلی کو کہتے ہیں، تو یہی لفظ اٹھا کر انگلش والوں نے کیٹ رکھا، قطن کیٹ۔ اب کیٹ بلی کو کہتے ہیں، لیکن یہ اصل میں عربی سے ہی لیا گیا ہے۔ اسی طرح فرسن ہے، فرسن، اب فرسن یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب گھوڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح تو یہ لفظ اب انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہارس کے نام سے۔ اسی طرح جمل کا لفظ ہے، جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ اب یہ جمل کا لفظ انگلش میں کیمل، ادھر جمل عربی میں، اور یہی انگلش والوں نے کیمل نام رکھ کر انگلش میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ہزاروں الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، وہی الفاظ انگلش میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہم کیسے ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے۔ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کتاب کے لکھنے والے ڈاکٹر سلمان ابو غواش مصنف کا نام ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 10,000 الفاظ ایسے بیان فرمائے ہیں جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں، وہی الفاظ انگلش میں بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ عربی سے لے کر انگلش میں استعمال کیے جانے لگے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے جو سلیمان ابو غواش نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے؟ اس کتاب کا نام ہے 10,000 کلمۃ انجلیزیۃ من اصل عربی، 10,000 کلمۃ انجلیزیۃ من اصل عربی، کہ 10,000 ایسے الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں
وہی الفاظ انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ کتاب لینی ہو تو میں نے اس کا نام آپ کو بتا دیا ہے. ڈاکٹر سلمان ابو غواش نے یہ کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، جس میں انہوں نے 10,000 ایسے الفاظ اس کتاب میں جمع فرمائے ہیں جو عربی سے لیے گئے ہیں، عربی میں استعمال ہوتے تھے، ابھی وہی انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. میں نے 2 مثالیں بھی دی آپ کے سامنے. جیسے الکوہل ہے، الکوہل یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اب وہی لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کیمیا کی مثال میں نے دی آپ کے سامنے. اسی طرح الجبر کی مثال دی، اور بھی کافی زیادہ مثالیں ہیں. جیسے ارض ان کا لفظ ہے، ارض، اب یہ انگلش میں یہی استعمال ہوتا ہے. ارض زمین کو کہتے ہیں، عربی میں یہ ارض کے نام سے یہ استعمال ہوتا ہے. اور بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ الفاظات استعمال ہوتے ہیں. تو یہ میں نے کتاب کا نام آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم اور ضروری بات، ابھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان فرماتا ہوں کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کی طرف جاتے ہیں. اب عربی زبان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. عربی زبان کی دینی حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک اس عربی کی کیا اہمیت ہے؟ اس بارے میں ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کی دینی زبان ہے. اسی طرح قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں بھیجا گیا. اسی طرح قرآن مجید کے علاوہ بہت زیادہ ایسے علوم ہیں جو عربی میں لکھے گئے، مثلا تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، شروحات حدیث ہے، اسی طرح فقہ ہے، اصول فقہ ہے. یعنی بہت زیادہ ایسی کتب ہیں جو عربی میں لکھی گئی ہیں جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم کیا گیا ہے. یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد ہی یہ تمام علوم وجود میں آئے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا عربی زبان پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان علوم میں سب سے زیادہ ترجیح قرآنی کمالات کو دی جاتی ہے، اور قرآن کو عربی زبان کا حقیقی اور مرکزی مرجع بھی مانا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے بعد قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے. قبر سے ہی یہ عربی زبان شروع ہو جاتی ہے. انسان کو کتنی ہی زبانیں آتی ہوں وہ سب زبانیں بھول جائے گا. اس کے بعد اس کو عربی ہی سکھا دی جائے گی. قبر میں، حشر میں، آخرت، یعنی صرف یہی عربی ہی استعمال ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جنت کی زبان عربی ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. بعض علماء نے عربی زبان کو سیکھنا ہر ایک کے لیے سنت کہا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے عربی زبان کو سیکھنا سنت قرار دیا ہے. پھر جغرافیائی لحاظ سے عربی زبان کی اہمیت کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں
422 ملین عربی بولنے والوں کی تعداد موجود ہے۔ یہ زبان بولنے والے عالم عرب کے علاوہ باقی ممالک میں بھی رہتے ہیں، مثلا ترکی ہے اور بھی کافی ممالک ہیں، یعنی عربی ممالک کے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں جو عربی بولتے ہیں۔ اسی طرح اس زبان میں مقبوضہ فلسطین پر یہودیوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد کچھ ترقی ہوئی ہے، جس کی تاریخ 60-70 سالوں کی ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد والے ادوار کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت اور بہت سے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام کی وجہ سے عربی زبان کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ جن علاقوں اور ملکوں کے اندر طویل زمانے تک مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، وہاں کی سیاسی، علمی اور ادبی زبان عربی ہی تھی۔ عالم اسلام میں بہت سی ایسی زبانیں ہیں جن پر عربی کا بہت بڑا گہرا اثر پڑا، جن میں سے ایک کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، ترکی ہے، اسی طرح فارسی بھی ہے، اردو ہے، افریقی ہے، اس طرح اور بھی کئی زبانیں ہیں، جیسے یورپی زبان ہے، اس پر بھی اس کا بہت زیادہ اثر پڑا۔ پھر عربی زبان کی سیاسی اہمیت کیا ہے؟ عربی عالم عرب کی سرکاری زبان ہے۔ اسی طرح افریقی ممالک میں بھی یہ زبان یعنی سرکاری زبان کے طور پر عربی زبان ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ فلسطین پر یعنی باوجود ہے کہ یہ ناجائز حکومت، یعنی کہ وہاں مقبوضہ فلسطین پر حکومت تو ناجائز ہے، لیکن وہاں کی سرکاری زبان بھی عربی ہے۔ اقوام متحدہ کی 6 سرکاری زبانوں میں سے ایک زبان عربی بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی 10 زبانوں میں سے ایک زبان عربی ہے۔ ویسے تو 6 زبانیں ہیں عالمی سطح پر، ان میں سے ایک عربی ہے، لیکن یہ ویسے ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ بھی 4 یعنی کہ ایسی زبانیں ہیں جو بہت زیادہ بولی جاتی ہیں، یعنی یہ عربی عالمی سطح کی بھی زبان ہے۔ اسی طرح معاشی لحاظ سے بھی عربی زبان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ عالم عرب میں جب پٹرول کی دریافت ہوئی، اس وقت معاشی لحاظ سے بھی عربی زبان کی اہمیت میں اضافہ ہوا، کیونکہ عرب ممالک میں خصوصاً خلیجی ممالک میں معاش کے امکانات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ پٹرول کی دولت کی وجہ سے یہاں ہر میدان میں ترقی ہو رہی اور لوگ یہاں اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی کو اپنے معاش کے حصول کے لیے سیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیکھنے والوں میں سبھی مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ اسی طرح یعنی عرب ملکوں میں خصوصاً سعودی عرب کسی بھی میدان کا ماہر ہو، اس کی تنخواہ میں اضافہ کے لیے عربی زبان سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کو بہت ہی کم تنخواہ ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ عربی زبان سیکھنے پر مجبور ہیں، لیکن ایک مسلمان دیگر تمام مقاصد کے ساتھ عربی زبان کو اپنے نبی کی زبان کی حیثیت سے سیکھتا ہے، اور اس وجہ سے عربی زبان کو حاصل کرتا ہے کہ یہ ہماری دینی زبان ہے، یہ ہماری اسلامی زبان ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، تو انشاءاللہ اس پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں دین کے اعتبار سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دل لگی کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یعنی نہ سیکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر بندہ عربی زبان نہ سیکھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اگر بندہ کوئی عربی زبان نہ سیکھے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لأن الرضيع بعد الولادة أول ما يسمع فهو الآذان بالعربية، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ولادت کے بعد، لأن الرضيع بعد الولادة، ولادت کے بعد اول ما يسمع، جو اس کے کان میں پہلی اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں آواز اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، وہ عربی میں ہوتی ہے۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْوَفَاةِ تُصَلَّى عَلَيْهِ الْجَنَازَةُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس پر نماز جنازہ بھی عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بِالْعَرَبِيَّةِ، ہم نماز بھی عربی میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، اس میں ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں، عربی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا وعدے کرتے ہیں، لیکن عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ مثلا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس بیچارے کو عربی سے واقفیت ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، تو وہی بندہ جاتا ہے داتا دربار میں جاتا ہے یا کسی بھی یعنی کہ قبرستان میں جاتا ہے، وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہم، اور اسی طرح تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات جو عربی سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں تو وہ یعنی کہ کہنا تو مناسب نہیں ہے، مگر یہ عموماً دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہماری اپنی کمزوری ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو اور عزیز و اقارب کو اور جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ ادھر ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ عربی سے ناواقف ہوتے ہیں بیچارے، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا، لیکن یہ ناواقفیت ہوتی ہے عربی سے، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کر چکے ہیں اور اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی کہ جو سب سے بڑا خطیب ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے معجزے کے طور پر عطا فرمایا، وہ قرآن مجید ہے، اس سے بڑا اور کوئی خطیب نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہے تھے، لیکن جب رستے میں ان کو اطلاع ملی کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو کہ آپ کی بہن مشرفہ اسلام ہو چکی ہے، تو اس وقت جب وہ گئے، ٹھیک ہے انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوں کی بھی مارا، لیکن جب انہوں نے ان کی نظر جب
قرآن پاک کے کچھ مصحف پر پڑھی تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے جب جس وقت سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہاں سے جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جب وہ یہاں تک پہنچے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو قرآن مجید ان کے دل میں اثر کر چکا تھا، جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ بہت سے ایسے صحابہ، بہت زیادہ صحابہ کرام جو صرف قرآن مجید کی ہی وجہ سے اسلام میں آ گئے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی نیک نیتی سے عربی زبان کو سیکھیں گے اور انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کیونکہ پہلا دن تھا اور آج کے بعد جو ہماری کلاسیں ہوں گی وہ انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی کلاس ہوگی، 5-7 منٹ بس، اس سے زیادہ کلاس نہیں لے گے ہم انشاءاللہ۔ کوشش یہ ہوگی ہماری کہ مختصر وقت میں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ طلباء کی گزارش پر میں نے کہا کہ چلو یہ کورس شروع کر دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ مختصر وقت میں ہی اور بہت ہی آسان انداز میں اس کو ہم سیکھیں گے۔ عربی کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان زبان ہے عربی، بہت ہی آسان زبان ہے۔ نہیں اسی طرح قرآن پاک کیونکہ قرآن کی زبان ہے تو قرآن کی وجہ سے یہ عربی زبان بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلدی ہم سیکھیں گے اور اس کو آسانی سے ہم سمجھ بھی سکیں گے۔ تو کہ اب ہم میں سے بہت سے ایسے طلباء ہیں کہ جو عربی کے ساتھ ان کی واقفیت ہے، پڑھتے ہیں، کتابیں بھی حل کرتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، بعض کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ تو بعض ایسے طلباء بھی ہیں کہ جو بیچارے جو نہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس الفاظ ہی بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ جن کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع سے اور بہت ہی آسان انداز میں اس کو سیکھیں گے، یعنی جس کو ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یار ہم تو مدارس میں نہیں پڑھتے، مدارس والے طلباء سیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کہیں بھی کوئی رہتا ہے وہ سب سیکھ سکتے ہیں، بہت ہی آسان زبان ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرمائیں گے، اور کیونکہ اس کو ہم نے رمضان میں شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہت ہی آسان اور مفید کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔